الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں اسد جعفری اور میرے ساتھ جی السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد سعید ہے اور آج کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے 72 نیوز اسپیشل کے ساتھ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور بنیادی جو اس کا آج کے پروگرام کا مقصد ہے وہ ان تنظیموں کے اغراض و مقاصد کو آپ کے سامنے لانا ہے جو منڈی بہاؤالدین کے اندر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، اور یہ تنظیمیں جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان سب کو ون بائی ون آپ سے متعارف کروایا جائے گا، اور حیران کن طور پر جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کل گزشتہ روز جو ہمارا پروگرام ہوا اس پروگرام کے اندر وہ تنظیم آئی اور اس نے جو ہے وہ کام کیے، ایک ایسا گاؤں انہوں نے اس کو مزین کیا ہے خوبصورت انداز کے ساتھ کہ وہ ایک مثال ہے پورے پاکستان کے لیے۔ بہت وہ علاقہ ہے، وہ گاؤں ہے جو وہاں کے مکینوں نے، وہاں کے اوورسیز پاکستانیوں نے مل کر جو ہے وہ باہمی امداد باہمی کے تحت جو ہے وہ کام کرتے ہوئے اس کو خوبصورت بنایا۔ اور آج جو تنظیم اس میں جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یقینی طور پہ یہ بتائیں کہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ جس کے چیئرمین ناصر عباس تارڑ صاحب ہیں، ان کی یہ کوشش اور کاوش ہے کہ ان کی جو 72 نیوز کے ساتھ کولیبریشن کی جائے، منڈی بہاؤالدین کی جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں اور ان کے کام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، ان کو جو ہے حوصلہ دیا جائے، اور بہت سارے لوگوں تک جب بات جائے گی تو یقینی طور پہ وہ مختلف فلاحی تنظیموں کے اس انسانیت کے خدمت کے قدم میں ان کے جو ہے وہ ساتھ ہوں گے۔ آج اسی سلسلے کی جو ناصر عباس تارڑ صاحب نے شروع کیا ہے، اسی سلسلے کی آج دوسری کڑی ہے۔ کل جو ہے وہ افتخار صاحب پروگرام کر رہے تھے تو جس کا بھی وہ یہ ذکر بھی کر رہے تھے کہ بہت جو ہے گاؤں وہاں کی جو تنظیم ہے وہاں پہ پاکستان ایڈ ٹرسٹ کے اس توسل سے تعاون سے جو پروگرام کیا گیا اس میں دو چیزیں اناؤنس کی گئی بہت کی عوام کے لیے۔ اس میں ایک جو تھا وہ ایمبولنس وہاں کی عوام کے لیے وہ غلام مصطفیٰ گوندل صاحب انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور اس کے علاوہ پیر احسن گوندل صاحب کے چھوٹے بھائی انہوں نے بہت کی عوام کے لیے ہاسپٹل کا جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا۔ تو یہ کریڈٹ یقینی طور پہ پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ اور ناصر عباس تارڑ صاحب کی اس کوشش کو جاتا ہے کہ اسی طرح جیسے جو ہے وہ کل لوگوں نے بہت کی تنظیم کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا ہمارے پروگرام میں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور ہمارا یہ پیغام جو ہے وہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی جو ہے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گاؤں کی جو ان کی تنظیم ہے جب ہم ان کے ساتھ پروگرام کریں یا دیگر تنظیموں کو جو منڈی بہاؤالدین میں فلاح کا کام کر رہی ہے تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ ضرور کریں۔ آج جو ہے اس کی دوسری کڑی ہے اور آج ہمارے ساتھ منڈی بہاؤالدین کی ایک نوجوان جو ہے وہ لوگوں پر مشتمل ایک تنظیم ہے جس کو ثناول الہی گوندل صاحب لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کے امیر ہے۔ اور جی کیا نام تھا؟ صدام حسین صاحب ہیں اور حسین عباس صاحب، یہ وہ جوان ہیں جن کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جذبہ خدمت جو ہے وہ کس قدر سرایت کر رہا ہے منڈی بہاؤالدین کے جوانوں کے اندر، اور یہی جذبہ جو ہے وہ پاکستان کے ہر جوان کے اندر انڈیلنے کی ضرورت ہے۔ ناصر عباس تارڑ کی ان کاوشوں کو سلام کیا جاتا ہے، اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناصر عباس تارڑ صاحب، ثناول الہی گوندل صاحب اور صدام حسین صاحب اور حسنین عباس، چاروں مہمان جو ہے وہ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں، اور بہت ہی آج خوبصورت انداز سے گفتگو ہوگی اور ان تمام پہلوؤں کو جو ہے وہ زیر بحث لایا جائے گا جس کو لے کر منڈی بہاؤالدین کی عوام کے لیے فلاح و بہبود کے منصوبے آگے لے کر چلے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اس جو ہے وہ پاکستان پبلک ایڈ ٹرسٹ کی اس کوشش اور کاوش کے حوالے سے۔ تو ناصر عباس تارڑ صاحب سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آپ کو زحمت دینا چاہیں گے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز جو یہ خیال جو ہے وہ کیسے پیدا ہوا، آپ نے کیا سوچ کے جو ہے وہ تمام تنظیموں کے لیے جو ہے یہ کوشش اور کاوش شروع کی ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز دوست بیٹھے ہیں وہ ان تمام تنظیموں کے ساتھ تعاون کر سکے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں
انتہائی آپ دونوں دوست جو ہیں ان کا مشکور بھی ہوں، اور میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ افتخار احمد سعید صاحب ڈائریکٹر ہیں پاکستان پبلک ٹرسٹ کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں، اور اسد جعفری صاحب جو ہیں وہ منڈی بالدین کو آپ اس طرح جانتے ہیں، اتنا تو آپ لاہور اور سرگودا چونکہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، بالکل ہوم ایسا ہی ہے ڈسٹرکٹ، اور اس کے بجا فرمایا. آپ نے ہمیشہ منڈی بالدین میں کہا وہ اسپورٹس کا پروگرام میلے ہوں، میڈیکل کیمپس ہوں، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جو سوشل ہو، تو اس کو آپ کے چینل نے جو ہے وہ اس 72 نیوز نے جو ہے وہ ہمیشہ اس کو کور کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ آج اس منڈی بہلدین میں جو ہے وہ کافی ایک نئی جو ہے وہ جدت آئی، اور کافی لوگ جو ہیں وہ آج تو ہر بندہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ فیس بک چینل جو ہے، لیکن 72 جو ہے یہ آج الحمدللہ 100 دنیا بھر میں جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ نوجوان جو قیادت ہے، جس طرح سناور الہی صاحب ہیں، یہ بڑے انرجیٹک ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے اور ان کا جو گاؤں ہے، اسپیشلی مجھے اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو ان کا ریڑکا یوسی ریڑکا سے، تو یہ خیال کی جو جہاں تک بات ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ پاکستان کا آپ ایک گاؤں اور ضلع سے نکل کے اگر آپ پاکستان میں جائیں تو جو بڑے ادارے ہیں ان کی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں کنسپٹ ہے کہ ایک جب آپ اتفاق میں برکت ہے، نیکیاں جب زیادہ کولیکٹیو جو ایفرٹ ہوتی ہے، جب وہ ایک مل کے سب لوگ کرتے ہیں تو اس سے ایک دوسرے کے تجربات سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ کیوں نہیں اگر نیگیٹو لوگ ایک جو ہیں وہ ان کے ڈویژن سطح پر، ان کے صوبائی سطح پر، پاکستان بھر میں آپس میں رابطے ہوتے ہیں، تو یہ جو تنظیمیں ہیں یہ کیوں نہیں ایک دوسرے سے رابطے میں؟ الحمدللہ اس کا رسپانس جو ہے وہ انتہائی حوصلہ افزا ہے، اور اس کو آپ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کہہ لیں، اس کو آپ جو تنظیمیں اور جو ٹرسٹ ہیں ان کا آپس میں ایک بہن بھائی کا جو ہے وہ ایک ان کا آپ رشتہ سمجھ لیں، ان کے ساتھ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اوورسیز، ہمارے منڈی بالدین کے جو لوگ ہیں وہ بڑے کھلے دل والے اور بڑے دل کھول کے عطیات اور ڈونیشن، اور منڈی بالدین میں ایک جو انقلاب ہے وہ برپا ہو رہا ہے، اور ان تنظیمیں جو ہیں ایک کوئی چھوٹی سطح پہ کام کر رہی ہے یا کوئی ٹرسٹ بڑی سطح پہ کام کر رہے ہیں، ہمیشہ سے جو شروعات ہے وہ چائنی کہاوت ہے کہ 1000 قدم کا جو فاصلہ ہے وہ ایک قدم سے ہی جو شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر 9999 جو ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک گاؤں کی سطح پہ جو تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں، اور گاؤں کی سطح پہ کام کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مجھے ایک دہائی جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور اس میں نے دیکھا کہ اس وقت کتنے مسائل تھے اور ایک ٹرینڈ نہیں تھا، اور آج الحمدللہ بڑا ایک ٹرینڈ ہے منڈی بالدین میں جو ہے وہ لوگوں میں تڑپ ہے، لوگ اس ضلع کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اوورسیز جو ہے وہ اپنے کمائی ہوئی دولت اور ان کے اللہ پاک نے جو ان کو مالا مال دولت سے کیا ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ویژن کی ضرورت ہے، ایک سمت جو ہے وہ طے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے سارا یہ کام کریں گے، اور ایک بڑی منزل ہے ہماری، اور وہ ہماری منزل پاکستان ہے، وہ منڈی بالدین تک جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو پاکستان اوورسیز جو ٹرسٹ ہے وہ اوورسیز کو ریپرزینٹ کرے گا، اور پاکستان پبلک ٹرسٹ جو ہے وہ ان تنظیموں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کرے گا۔ اور میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ٹرسٹ ہے وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ ہم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب میں ان تنظیموں سے مجھے سیکھنے کو مجھے بھی ملے گا، ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھیں گے، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی جو مشورہ ہے اس کی قدر کریں گے، ایک دوسرے کی کام کی قدر کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مل جل کے بیٹھنے سے، مل جل کے کام کرنے سے، جیسا میں کل 2 دن پہلے میں بوت میں گیا تو وہاں پہ جن بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے جو ان سے سیکھا اور جو ہم نے اچھا وقت گزارا، اور اس کے پہلے میں گیا وہاں پہ احساس ویلفیئر جو ہے دھنی کلام میں، تو آگے جو ہے اور آج تو ہر دن جو ہے وہ کئی تنظیمیں جو ہیں اس میں آ رہی ہیں،
تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے، یہ پاکستان میں جائے گا. یہ مثبت سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ہم وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان بھر سے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع کریں گے، اور یہ ملک کی اعلیٰ سطح تک اس کو ریکگنائز کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ اب دیکھیں، اب یہ بچے جو ہیں ان کو اگر کوئی دیکھے گا تو اس کے دل میں جائے گا نا کہ مجھے جو ہے وہ یہ جو بچے جو آج 100 دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں، تو اب وہ تو بندوق رکھے گا نا، وہ کہے گا یار مجھے کو ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ اگر اچھی نیت سے جو ہے وہ تشہیر بھی کی جائے تو اس کا فائدہ ہے. پاک یقینی نیت طور کی پہ ہے ناصر اللہ پاک عباس کو. طارق صاحب، میں جو ہے وہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہ کریڈٹ جو ہے یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ صحت و سلامتی عطا کرے. آپ کا یہ کریڈٹ، آپ کی یہ مثبت اور پازیٹیو سوچ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر یہ پروگرام کریں. اور الحمدللہ آج یہ دوسرا پروگرام ہے جس کے حوالے سے آپ نے سوچا کہ ہمیں تمام لوگوں کو جو ہے وہ لے کے اپنے ساتھ چلنا چاہیے. اگر برے لوگ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو اچھے کام کرنے والے لوگ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو ہے وہ اوورسیز کے حوالے سے اور پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے حوالے سے آپ کی یہ سوچ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں جہاں پہ انہوں نے بنیادی اپنی جو ہے وہ ظاہر ہے صحت کی سہولیات اگر نہیں ہے تو ان پہ وہاں پہ سپورٹ کیے جائے. جہاں انہوں نے اسکول سے ایجوکیشن حاصل کی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اسکول کی تعمیرات میں قبرستان یا دیگر بہت سارے آپ کے پروجیکٹ ہیں، اس حوالے سے جو ہے یا دیگر جتنے بھی وہاں پہ تنظیمیں ہیں اپنے گاؤں میں ہر بندہ جو ہے وہ سپورٹ کرے تاکہ اول جو ہے وہ منڈی بہودین ماڈل ضلع کے طور پہ سامنے، اور اس کے بعد پھر آپ کی کوشش ہے کہ پاکستان کی طرف جائے. آپ سے جو ہے وہ سوال کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے، لیکن سناور الہی صاحب سے سر جو ہے وہ ذرا جو ہے وہ بات کی جائے. جی سناور صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آواز آ رہی ہے. جی اچھا سناور السلام صاحب، علیکم. پہلے جی وعلیکم السلام. بالکل سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے ہردو ریڈ یو سی، یہ آپ کا کب قیام میں آپ نے لائے اپنی اس تنظیم کو جو کہ پاک ویلفیئر سوسائٹی ہے، اور یہ کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا کہ اب جو ہے نا خدمت انسانیت کی طرف جو ہے نا قدم بڑھانا چاہیے، اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے تو محترم ناصر عباس طارق صاحب کا، افتخار احمد سعید صاحب اور اسد جعفری صاحب اور 72 نیوز کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام سننے والوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے سوسائٹی ممبران کا بھی کہ جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، آپ سے مخاطب ہوں. سر بیسیکلی ہوا یوں کہ ہمارے ایک حامد اقبال گوندل صاحب ہیں، سائنٹیفک افیسر ہیں PCSIR لاہور میں. تو سر وہ کافی ہمیں ہیپاٹائٹس، کیونکہ ان کا اس ریلیٹڈ کام تھا، وہ سروے کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کیمپ لگاتے تھے. ہم چند نوجوان 2016 میں ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے، اور آہستہ آہستہ ہم لوگ اس چیز پہ آمادہ ہو گئے، ہم بھی ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، تو چھوٹے موٹے روٹین کے کام کرنے لگے. فائنلی سر 2018 میں ہم کہہ لیں کہ 50+ ہو گئے، اور ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسے سسٹم نہیں چل رہا، ہمیں تو یہ باقاعدہ ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے. تو پھر ہم نے اپنے ادارے 50 پاک آپ ویلفیئر کے سوسائٹی ہردو رضا ریڈکا آپ کی کے ساتھ یاد. مل گئے. جی الحمدللہ اس وقت سر ہماری جو تعداد ہے ممبران کی، جو مطلب ایکٹیو ممبر ہے، وہ تقریباً 60 سے زیادہ ہے. ماشاءاللہ، زبردست، گڈ، ویری ایکسیلنٹ. تو کون سا آپ نے اب یہ تنظیم تو بنا لی، جیسے آپ نے بتایا PCSIR لیبارٹری کا حوالہ دیا آپ نے، تو وہ تو میڈیکل کی فیلڈ کے آ جاتے تھے. اب کون سے شعبہ جات ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ سر اس وقت ہم تعلیم پہ کام کر رہے ہیں، صحت پہ کام کر رہے ہیں، زراعت لائف سٹاک پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو بچے اسکول نہیں جا پا رہے ان کی تعداد کتنی؟ کیا آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ یقیناً ایگزیکٹ فگر تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ ہم اپنے گاؤں کی حد تک اس چیز کو انشور کر رہے ہیں
کہ جو لوگ ایک تو اسٹوڈنٹس کو مائل کر رہے ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان کی سبجیکٹ سلیکشن، ادارہ سلیکشن کے حوالے سے ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس سائڈ پہ آپ جائیں. جو لوگ نہیں ریگولر تعلیم، رسمی تعلیم حاصل کر سکتے، ان کو ہم اوپن یونیورسٹی، آن لائن کورسز، ہنر مندی اور ان چیزوں کی طرف لے کے آ رہے ہیں. ہمارے کچھ نوجوان ہیں ویٹنری کے ڈپلومے کر رہے ہیں، جو اپنا جانوروں کے ڈاکٹر کے، اور اس طرح اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے یونین کونسل ریڈکا کی حد تک ہم اس چیز کو انشور کریں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس طرح اسکول سے باہر نہ ہو. اگر اس کو بچے نہیں کر سکتے تو وہ کم از کم ہنر ضرور سیکھیں. دیکھیں میں نے یہ سوال اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کتنے بچے جو ہے وہ سکولز نہیں جا پا رہے، تو وہ تعداد گورنمنٹ آف پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 3.5 کروڑ بچوں کی ہے جو کہ آؤٹ آف سکول ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ چونکہ اپنے ایک یو سی کی حد تک یہ کام کر رہے ہیں، تو جو بہت بڑی جسے کہتے ہیں کہ کاوش ہے، اور بڑا زیادہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ظاہری بات ہے انسان اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہی بدلتا ہے سب سے پہلے، اور بعد میں جو ہے نا وہ پھر ضلعی لیول کے اوپر جاتا ہے اور پھر پاکستان لیول کے اوپر. تو آپ کے جو بچے جو آپ ایجوکیشنل جو ان کو تعلیم وغیرہ دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے کون کون سے جو ہے نا وہ ایشوز کو جو ہے نا سالو کر رہے ہیں آپ؟ جی ہیلتھ میں سر بے شمار، ایک تو یہ کہ ہم نے پرائم منسٹر آفس کو لیٹر خط لکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں سر MBBS ڈاکٹر ہمارے گاؤں میں موجود ہے. باقی سر میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے آفیسر ہیں وہ اس کو بہتر بریف کریں. تو حسنین صاحب آپ اس حوالے سے بہتر رہنمائی. جی حسنین صاحب آپ بتائیے کہ ہیلتھ کے شعبے میں آپ کی جو سوسائٹی ہے، آپ کی جو تنظیم ہے، یہ کیا کیا کام کر رہی ہے؟ جی السلام علیکم. میں سب سے پہلے اپنے میزبانوں کا اور 72 نے اس کی پوری ٹیم، ناصر واسطارٹ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں اس لیول تک پہنچایا کہ ہم دنیا کے سامنے اپنے جو آواز ہے اس کو پہنچائیں. بیسیکلی جو ہمارا ایریا ہے اس میں سب سے پہلے صاف پانی کا بہت زیادہ مسئلہ تھا، جس کو ہم نے محترم جناب شاہد رضا رانجھا صاحب کے تعاون سے حل کیا، اور الحمدللہ ریڈکا یو سی میں 4 صاف پانی پلانٹ جو ہیں وہ بالکل کام کر رہے ہیں اور لوگ ان سے مستفید ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ 5واں پلانٹ جو ہے وہ اس کی پلاننگ کی جا رہی ہے اور اس کی فنڈ ریزنگ چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو گاؤں ہے جو یو سی ہے وہاں پر ہیپاٹائٹس کی ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے. اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ فوری طور پر جا کر ان کا سیمپل کلیکٹ کر لیتی ہے اور اس کو لیبارٹری بھیج دیا جاتا ہے، جس کی 3 دن بعد رپورٹ آتی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر ان کو دوائی فراہم کی جاتی ہے بالکل فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ ہم نے ہیپاٹائٹس کے جو 25,000 ہیں ٹیسٹ، ان کا ہدف ابھی رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم کو بھی بہت جلد اپنے تکمیل کو پہنچائیں گے. اور ہمارا عزم ہے کہ ریڈکا والا کے علاوہ جہاں تک ہم پہنچ سکے، ہم صحت مند معاشرے کا عزم لے کر ابھرے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا زراعت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ذکر کر رہے تھے، صدام صاحب آپ زراعت کو دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کی یہ جو تنظیم ہے زراعت میں کس طرح کی خدمات سر انجام دے رہی ہے؟ سر زراعت بیسیکلی آپ دیکھیں، ہم پنڈ لیول پہ یا پاکستان لیول پہ دیکھیں، ہم کیونکہ اپنے گاؤں میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے فارمر کو اویئرنیس دے رہے ہیں. نئے چارہ جات کے حوالے سے ایسے چارہ جات کاشت کیے جائیں جن کا پروٹین لیول زیادہ ہو، بار بار کاشت نہ کرنے پڑے، کاسٹلی وہ ریٹ کم پڑے، ہمیں ایک دفعہ کاشت کرنے پڑے، بار بار ہم اس کے کاٹ لے سکیں. اس کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی سائلیج پہ ہم اپنے جانوروں کو کیسے لا سکتے ہیں، کیسے سائلیج تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنا کچھ نئے آئیڈیاز فارمنگ جیسے آ گئی، کٹا فارمنگ آ گئی. بعض فارمر کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیسے کرنی ہے، کٹا کس عمر میں لینا ہے، کس عمر میں فروخت کرنا ہے، اس کی طریقہ کار کیا، اس کو تیار کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے آئیڈیاز. اس کے علاوہ گوٹ فارمنگ چھوٹے لیول پہ ہمارے کو اسٹوڈنٹ ہے جس کے پاس سورس نہیں ہوتا، وہ بڑا بزنس نہیں کر سکتا، وہ اسے شوق ہوتا ہے فارمنگ کا، تو اسے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس نے کیسے فارمنگ کرنی ہے، کتنی بکری لینی ہے، کتنے سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کی فیڈنگ پلان کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میرا گاؤں جو ہے وہ ایک ماڈل یو سی جو پورے پاکستان میں، پورے منڈی باؤلی میں ہم ایک جدید ٹیکنالوجی کے پہ آئیں، اور اس کے کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جتنی ہم سے ہو سکتی ہے.
अच्छा ये बताइए सद्दाम साहब कि एग्रीकल्चर का शोबा जो है वो जिद्दत से हम आहंग, अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं, तो अपने किसानों के लिए कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है ना, वो कौन सी चीज़ें जो है ना आप तारफ़ करवा रहे हैं, या उनकी कोई उनको एजुकेट कर रहे हैं कि वो कौन से बेहतर रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को जो है बेहतर बना सकते हैं? सर मेन मसला ये है कि हमें शऊर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शऊर की। अवाम हम फ़र्ज करो ले रहे हैं 5 लीटर दूध ले रहे हैं अपनी गाय या भैंस से, और दूसरे ममालिक जो हैं वो 15 से 20 लीटर दूध ले रहे हैं। उसका क्या मसला है? उसका मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें इम्प्रूवमेंट का कैसे, हमें हिसाब ही कभी नहीं लगाया कि हम दूध प्रोडक्शन क्या दे रहे हैं, हम उसे खुराक क्या दे रहे हैं। ये उसे समझाया जाता है कि आप अपने घर का बंडा तैयार के घर चीज़ें बनाएं, आप काश्त करें, उनसे आप चीज़ें घर बनाएं, तो आपका कॉस्टली रेट कम आ सकता है खुराक का, ठीक है। इसके अलावा आप बार बार चीज़ें अपने काश्त करें, दूसरा चारा जात, इससे ये बेहतर है कि आप सैलेज बनाएं। इसके अलावा एक नए कुछ चारा जात हैं रोड ग्रास जैसे, वो आप काश्त करें, ठीक है। ऐसे मतलब हम अपने लेबर कम करते, जानवर ज़्यादा करके आप मतलब ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अच्छा नासिर साहब से मैं यही सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। आपका माशाल्लाह बुनियादी तौर पर ताल्लुक जो है वो एक ज़मींदार घराने से है, तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो बच्चे ने, जो सद्दाम ने जो बात की है कि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन के बेहतर तरीक़ाकार को नज़रअंदाज करके बल्कि यहाँ पर टीके लगाए जाते हैं जानवरों को, गाय को, भैंसों को, और उनका दूध जो है ना वो ज़्यादा लेने की कोशिश की जाती है। तो इसके ऊपर जो है ना किस कदर जो है ना सख्त एक्शन लेने की जरूरत है? जी इफ्तिखार साहब, मुझे मुखातब किया ना आपने? जी जी बिल्कुल, मैंने आप ही के सामने सवाल रखा है, ये टीकों के हवाले से खुसूसी तौर पर मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। हाँ, लेकिन मैं बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ, और अब मैं इस पे सोच रहा था कि पहले मेरे ज़हन में आइडिया चल रहा था कि अब देखें जिस तरह ये ज़राअत पे काम कर रहे हैं, और जिस तरह इस नौजवान को इल्म है और ये चीज़ें जानता है, मसला हमारे यहाँ जो मंडी वालदीन में ख़ास तौर पे रिसोर्स का नहीं है, मसला यहाँ काउंसलिंग का है, और लोगों के ज़हन में जो अपना सच है, जो अना है, जो उनकी सिमत जो है उसको दुरुस्त करने का है। तो ये भी एक मेरे ज़हन में है कि हम जो तंजीमें हैं, आप ये काम तो सारे कर रहे हैं, छोटे छोटे सारे काम मिलकर हैं। अब इनमें से जिसकी जो एक्सपर्ट होगा, जिस शोबे का जिसमें से ज़्यादा स्किल होगी जिन लड़कों में, उस तंजीम को है वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे उस के हवाले से वो ज़्यादा काम करे। एक काम हर एक तंजीम एक काम बड़े लेवल पे करे, साथ छोटे छोटे जो काम है वो करे। उससे ये होगा कि उस तंजीम का नाम बड़ा होगा, और साथ ये है कि वो इस बारे में सोचेंगे। आज तो दुनिया जो है वो उसमें सबसे जो स्किल है, महंगी जो स्किल है, जो नंबर 1 पे है, कमी IQ था, आज जो है वो सोचने की स्किल है। इस सोचने पे जो है वो बुक्स भी आ गई हैं। एडवर्ड डी बोनो की बुक आप पढ़ें तो उसमें वो आपको बताता है कि मुतवाज़ी जो सोच है उससे सोचने से जो है वो आप कितने आपके रिजल्ट आते हैं। इसको दुनिया जो है वो भी मान चुकी है, और जहाँ घंटों बीटेक में सबसे ज़्यादा USA में जो है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा 60% जो है वो मीटिंग्स पे जो है वो कंपनी जो है अपना टाइम ज़ाया करती है। अब उस स्किल की वजह से जो है वो 75% जो टाइम है वो उनका बचत हो रही है उस पर। अच्छा, बात ये है कि हमारी सोसाइटी में लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। जब कोई बात करता है तो हम ये सोचते हैं कि हमने बात क्या करनी है, बजाय इसके उसकी बात को मैं सुनूं। जबकि जो लिसनर, जो सुनने वाला होता है, वो ज़्यादा सीखता है, वो ज़्यादा, क्योंकि उस जो सीखने की, सुनने की जिसको शौक होता है। अब ये जो बात है क्या है कि ज़राअत मंडी बहाउलदीन एक ज़री ज़िला है, और मंडी बहाउलदीन में जो है वो अब मैं आपको इसके साथ एक बात और भी शेयर करूं, उसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह, कि हम सिर्फ इस पे एक गांव पे हम मॉडल जो है वो अपनाने जा रहे हैं कि एक जो गांव है बोथ पे, कि उशर जो है, उशर हर ज़मींदार, हर जो मालिक है, उशर जो है वो 10% है, और इसमें ज़कात से ये डिफरेंट है। उशर हर बंदा अगर देना शुरू कर दे
ہم نے جو کلیکشن کی اور رف سا ایسٹیمیٹ لگایا ایک 5,000 جس کی ووٹ لسٹ آبادی ہے بوتھ کی، وہاں پہ 1.5 کروڑ کے قریب جو ہے اس گاؤں کا ریونیو بنتا ہے اشر سے۔ اب اشر جب آپ کا لوکل جب اشر جی کی جی اشر دو فصلوں میں آتا ہے، کوئی آپ کی گندم ہے جو بھی ہے اس کا 10% آپ نے جو ہے وہ دینا ہوگا۔ اچھا 10% جب وہ دیں گے اس سے اب بات ایک تو ریونیو ہو جائے گا، دوسرا وہ جو ان کا عشر ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے اس سے وہ جو آگ ہے اس سے وہ بچ جائیں گے۔ اس بالکل سے کتنا فائدہ ہوگا؟ اب مال پاک ہو جائے گا ان کا۔ آگے جس پہ مال پاک ہو جائے گا جس پہ اشفاق صاحب کو کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اپنے جو پیسے ہیں جو رزق ہے اس کو دھو لیا کرنا۔ انہوں نے کہا جی اشفاق صاحب یہ رزق جو ہے اس کو کیسے دھویا جاتا ہے؟ تو اشفاق صاحب اللہ پاک جنت تحریک رحمت کرو نے فرمایا کہ یہ جو رزق ہے نا آپ کا، اس میں سے زکوٰۃ نکالا کریں، اس میں سے عشر نکالا کریں تو یہ دھل جائے گا۔ اب ان کا جو رزق ہے وہ دھل جائے گا۔ اب یہاں پہ ہم بار بار کرتے ہیں، میں بھی اوورسیز ہوں، اوورسیز جو ہے اب اوورسیز ٹھیک ہے، اوورسیز کے پاس ریسورس زیادہ ہیں، اوورسیز کریں۔ یہاں کا جو یہ ان لوگوں کو بھی تو ہم نے بچانا ہے نا، جن کو یہ احساس نہیں کہ میں نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، انہیں یہ بھی احساس نہیں کہ ہم نے عشر بھی دینا ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ جو لذت ہے، یہ جو دینے والی جو لذت ہے، اس سے جب وہ آشنا ہوں گے، جو ان سے کو سکون ملے گا، تو اس سے بڑی سوسائٹی جو ہے اب وہ خوبصورت بنے گی، اور جو عشر ہے وہ کلیکٹ ہو کے اس گاؤں کے اوپر لگے گا، اور اس گاؤں کے پاس ریسورس جو ہیں اتنے ریسورس پیدا ہو جائیں گے۔ منڈی بولدین کے پاس وہ ریسورس ہیں جو پاکستان کو بدلنے کا پورا اس میں پوٹینشیل ہے، اور وہ ہر حوالے سے منڈی بولدین میں ہے۔ اب صرف اس پہ دوسری بات ہے، ہم گاؤں میں ہم ٹارگٹ اس پہ کو کریں گے کہ ایک جس میں زیادہ ہمیں ایکسپرٹ ملیں گے کہ جو نشے کی عادت ہے جن لوگوں کو، ان کو ہاسپٹل لے جانے کی بجائے ان کو پیار محبت سے ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ گپیں لگائیں گے، وہ ان کو اس نشے سے ہم نے جو ہے وہ چھٹکارا دلانا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے۔ واصف علی واصف صاحب کے پاس ایک نشئی آ گیا تو کوئی چھوڑ، انہوں نے کہا جی یہ تو برباد ہو رہا ہے تو آپ اس کا کچھ کریں، وہ آ کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے اس کے ساتھ گپ لگانا شروع کر دی، چائے منگوا لی، کھانا دیا، وہ دوسرے دن آ گیا، تیسرے دن آ گیا، وہ تو کچھ مہینے بعد اس نے نشہ چھوڑ دیا۔ تو واصف علی واصف صاحب سے پوچھا کسی نے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو صرف اس کے ساتھ پیار کیا ہے۔ تو دنیا جو ہے وہ پیار کی بھوکی ہے، پیار کے ساتھ آپ اس کو چینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سارے کام ہر سوسائٹی نہیں کر سکتی۔ اب یہ نوجوان ہیں، اب ہم نے غلطیاں کی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں، اب آپ کو فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر میں آپ کو کہوں کہ ایمبولینس، تو ایمبولینس کا میں نے نام لیا تو آپ کے ذہن میں کون سا نام آئے گا؟ غلام مصطفیٰ صاحب۔ آپ نہیں، آپ کے نام ذہن میں آئے گا عبدالستار ایدھی۔ ایمبولینس جب آپ ذکر کریں گے تو جو ہے وہ عبدالستار ایدھی مرحوم اصل میں ناصر صاحب جو ہے وہ افتخار صاحب کل والے پروگرام کے شہر سے باہر نہیں نکل پا رہے، جس میں ایک دوست نے جو ہے وہ ایمبولینس اناؤنس کی تھی۔ اچھا اب دوسری بات، اب اگر مثال کے طور پہ آپ نام لیتے ہیں قرض حسن کا، تو قرض حسن پہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، اور قرض حسن پہ کون نام آئے گا؟ بالکل اخوت آئے گی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب فرض کیا یہ جو پاک ویلفیئر سوسائٹی جو ہے، جب یہ سوسائٹی ایک بڑا کام پکڑے گی 80% اس پہ کام کرے گی، 20% باقی کام کرے گی، اس سوسائٹی کا ضلع میں نام بنے گا۔ سارے کام ایک بندہ نہیں کر سکتا، اور ہمارا باقی اس پہ جو تجربہ رکھتے ہیں لوگ، جنہوں نے زندگی میں، اور تجربے کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ بادام سے نہیں آتی، وہ دھوکہ کھانے سے آتی ہے، اور وہ تجربے سے آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے مل کے کرنی ہیں۔ ہمارا مسئلہ ڈائریکشن کا ہے، ہمارے ہاں ریسورس کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں انا سے بچنے کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں شو آف سے بچ کے اور وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ریئل جو رسپیکٹ ہے، جس سے لوگ زندہ رہ سکیں، اور زندہ لوگ، وہ اشفاق صاحب کہتے
دینے کہ زندہ وہ رہتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، باقی تو موت تو اٹل ہے، اب کوئی پتہ نہیں چند سانسیں ہیں نہیں ہیں۔ آپ کی جو تنظیم ہے پاک ویلفیئر سوسائٹی، اس کے آپ ڈونرز کو کس طرح سے جو ہے نا وہ الائن کرتے ہیں؟ کیا اوورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا پھر کوئی اور آپ نے سورسز جو ہے نا وہ اپنائے ہیں؟ سر آپ نے مجھے مخاطب کیا ہے کارڈی، میں ذرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی سناور صاحب، آپ سے میں دوبارہ سوال رکھتا ہوں سر۔ جی سر، سوال کی مجھے سر سمجھ آ گئی ہے۔ جی سر اس میں سب سے پہلے جو فنڈ ہے وہ ہمارے ممبران دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جاب ہولڈر، اور اس کے علاوہ سر ہم اپنے گاؤں کے جتنے لوگ جاب ہولڈر ہیں۔ یہ تھوڑی سی میں کلیریفیکیشن چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کیجیے، اصل میں جو ہے وہ 60 افراد جو ہیں وہ کیا جاب ہولڈر ہیں؟ جیسے کہ ناصر نے فرمایا کہ یہ پاکستانیوں کی ہی جو ہے ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہے ان کی ذمہ داری، لیکن اگر لوکل لیول کے اوپر ہمارے فارمرز اور جس سے کہ عشر کے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ اپنے مال کو پاک کیا جائے، تو میرے پہ بھی ذمہ داری اتنی ہی عائد ہوتی ہے بینگ پاکستانی۔ تو اس حوالے سے مجھے بتائیے کہ کتنے افراد ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے نا یہ سارے معاملات چلاتے ہیں؟ جی سر، اس میں سر عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم فنڈ اپنے ممبران سے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہمارے ریڈکا یونین کونسل کے تاجر برادری ہے یا لوگ بڑے شہروں میں کاروبار کرتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے میجر ڈونر ہیں۔ جو ہے اوورسیز کی آپ سر بات کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو ریڈکا کی بدقسمتی ہے کہ اوورسیز صرف مزدور ہے۔ اچھا، اس میں لوگ ہمارے گاؤں کے بہت کم لوگ یورپ یا اس سائڈ ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مڈل ایسٹ، دبئی یا ایسے ملکوں میں، اور وہ زیادہ تر کہہ رہے ہیں کہ اپنا کہہ لیں کہ روزی 60-70 ہزار روپیہ ماہانہ وہ کما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے زیادہ ان کی اس نفس کو مطلب کہ نہیں کیا، زیادہ ان سے نہیں کیا۔ بہرحال دوست ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم مقامی لوگ جو ہم سپورٹ کرتے ہیں، یا جو کراچی یا اسلام آباد میں جن بڑے بزنس کر رہے ہیں ہمارے ریڈکا کے لوگ، تو وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دوسری سر ہمارے بہت سارے کام ایسے ہیں جس میں ہمیں فنڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس میں جسمانی مشقت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم لوگ صفائی جو ہے ہم نے ہتھیار بنائے ہوئے ہیں، میں خود اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے ہم لوگ مطلب صفائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیز ہم زیادہ کام سے کرتے ہیں۔ اور ہاں ایک اور بات ہے، فنڈ کی اتنی نہیں ہوتی، ہم اگر کیمپ لگانا ہے تو ہم لوگ سے کہتے ہیں ہمیں سامان لے کے دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ویسے یہ جیسے آپ کے یہ جوان جو ہیں، نوجوان صدام حسین ہو گئے اور حسنین عباس ہو گئے، ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی کیا سبھی ممبرز اتنی عمریں کوئی ہیں یا ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ سر ہمارے جو زیادہ تر ممبر ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم ایج ہم 25 دیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں چند 45 ایئر ایج کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ جوان سوچ کے مالک ہیں۔ اس میں میرا فوکس یہ تھا کہ ہم جوان سوچ کو یا نوجوان کو شامل کریں۔ میکسیمم 30 سال ہے، 30 سال سے زیادہ آپ کو ممبر نہیں ملے گا۔ اس کا یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ ضرور نہیں ہوتا کام کرنے کے لیے، ٹائم بڑا ضروری ہے۔ تو یہ لوگ انرجیٹک ہیں، یہ رضاکارانہ طور پہ ٹائم دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تعلیم نسواں کے حوالے سے بھی کوئی کام آپ کر رہے ہیں؟ سر سوال ریپیٹ کیجئے گا۔ جی میں نے کہا تعلیم نسواں کے حوالے سے بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ کا ادارہ جو ہے پاک ویلفیئر سوسائٹی؟ جی سر، جو ہمارا تعلیم کا شعبہ ہے سر، اس میں بچیوں کے حوالے سے سر کہہ لیں کہ ایک تو ہائی اسکول لیول تک تو ہمارے گاؤں میں ہے، ہائی اسکول ہے گورنمنٹ کا، بوائز کا بھی اور گرلز کا بھی، تو میٹرک تک تو ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمیں ایک اپرچونٹی آ گئی ہے ایک نجی ادارے کے، تعلیمی ادارے کی، جس کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے، مطلب ہم ٹرانسپورٹ کا انتظام کر لیتے ہیں، اور اس طرح بچیوں کو، جو بچیاں نہیں کر سکتی پھر ان کو بھی اوپن یونیورسٹی یا ان چیزوں کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اور اس میں سر ہمارے گاؤں میں ایک دو ادارے ایسے ہیں جو کہہ لیں کہ ایکسٹرا آرڈینری، جس میں ایک النور اسکول ہے، غزالی اسکول ہے، یہ پرائیویٹ ادارے ایسے ہیں جو مطلب ایم اے لیول تک جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اتنا کوئی فیس کا بھی وہ لالچ نہیں کرتے، بڑا اللہ کی رضا کے لیے، اور انہوں نے بڑی ایجوکیشن کو خصوصاً فیمیلز کو جو ہے اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں سناور، آپ اس پروگرام کے جو ہے وہ توسل سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ سر ایک دو چیزیں ہیں، میں ایک تو سر مجھے ٹائم دیجیے گا، میں مزید اپنے ادارے کے بارے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ عام عوام کو۔ ایک تو سر یہ کہ ہم مطلب کام اس لیے کہا ہے کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ تر کاموں کے لیے، جس طرح سر ہمارے گاؤں کے جو مسائل ہوتے ہیں محکموں کے خلاف، ہم سر درخواست
درخواستیں لکھتے ہیں، ایک درخواست لکھی، اس کو کاپی کروایا، اس کا بنڈل بنا لیا، وہ محکموں کو بھیجنی شروع کر دی. سٹیزن پورٹل کا سر بڑا استعمال کرتے ہیں. MBBS ڈاکٹر ہمارے سر گاؤں میں نیشنل بینک ہے، چوکی ہے، ہاسپٹل ہے، بوائز گرلز ہائی اسکول ہے، ڈاک خانہ ہے، نیشنل بینک گوجرا کے بعد میں ملے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ مطلب درخواستیں دیتے رہتے ہیں. سٹیزن پورٹل کا میں لوگوں کو کہوں گا، نوجوانوں کو، کہ وہ اپنے موبائل میں اس ایپ کو یوز کریں. اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے گاؤں کے بڑے مسائل، صفائی کے مسائل اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے سر ہائی لائٹ کی ہیں. اس کے علاوہ سر ایک اور میرا سوال ہے. جی صدام بتائیے سر. اس کے علاوہ ہم نے برتن رکھے ہوئے ہیں شادی اور فوتگی کر، جو بندہ وسائل نہیں رکھتا کیٹرنگ کے سامان خریدنے کا، 250 برتن ہے ہمارے پاس، 250 برتن. ٹھیک ہے، تو وہ ہم 24 گھنٹے ہماری سروسز ہوتی ہے. جب بھی ہمیں کال آتی ہے ہم برتن نکال کر ریکارڈ لکھ کر وہ دیتے ہیں، بندے کو لے جائے 3-4 دن استعمال کرنے کے بعد پھر واپس کریں. تو اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے. کوئی غریب لے جائے، کوئی دینا چاہے مرضی سے دے دے، نہ بھی دینا چاہے تو اس کا مطلب اسے فورس نہیں کرتے. تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ اس فیلڈ کا میں انچارج ہوں، دوسرا اس کا بھی کیٹرنگ کا بھی. تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ ہم 500 کے یہ 3 سیٹ بنائیں، کیونکہ ہمارا گاؤں میں 3 گاؤں ہیں یونین کونسل میں. تو ہم علیحدہ 500 کا سیٹ، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ فوکس ہوتی ہے اور دوسری جگہ وہ اویلیبل نہیں ہو سکتا برتن. صحیح. اس کے علاوہ سناور جو ہے آپ کوئی جو ہے وہ اپنی تنظیم کے حوالے سے بتانا چاہیں؟ جی سناور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سناور ناصر صاحب آپ. جی سر. جی ناصر صاحب جو ہے وہ کوشش اور کاوش کو دیکھا ہے، فائنل ریمارکس جو ہے وہ آپ کی طرف، آپ ان بچوں کی کوشش کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بہت زبردست دیکھتا ہوں، اور میں اس نیک اور اچھا کام کرنے پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ان کے کام کے ساتھ ان کا فیوچر بھی بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. میں اس پاک ویلفیئر سوسائٹی جو ہے اس کو بڑی سوسائٹی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اور یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. اور ان کا جو جذبہ ہے، جو ان کی کمٹمنٹ ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی نہیں بننا، انہوں نے انا سے بچنا ہے، انہوں نے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ جس طرح یہ کامیابی کی طرف زیادہ جائیں گے، تو وہ چائنی کہاوت ہے کہ آپ جس طرح پہاڑ کے جتنا اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اوپر جو ہے وہ ہوا کا پریشر اتنا ہی زیادہ آتا ہے. تو بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی، بہت زیادہ مسائل آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ جب آپ کو زیادہ مسائل آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ سمجھیے کہ آپ کی جو کامیابی ہے اس کی طرف آپ کی جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو رہی ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ اپنے جس طرح یونیورسٹی ریڑکا میں کام کر رہے ہیں، اسی طرح یہ ان کا جو جذبہ ہے اس کو ہم پورے ضلع بھر میں جو ہے ان کی ایکسپرٹی جس فیلڈ میں ہے ان کو ہم اس میں ضرور ان کی کارکردگی جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی کیا جائے گا، ان کو پاکستان پنجاب اور پاکستان کی سطح کے اوپر بھی کیا جائے گا. اور تاکہ اس طرح کے جو کام ہے ان کو مزید جو ہے وہ فروغ ملے، اور مزید جو لوگ ہیں وہ اس کام کی طرف آئیں. اور منڈی بہادرین میں یہ ایک اچھا مقابلہ جو ہے کہ یہ ایسا مقابلہ جس کی عین اسلام میں اور دین میں ہمیں اجازت ہے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے برتری لینے کی کوشش کرو. کا یہاں پر آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ منڈی بہاؤدین میں پورے ضلع بھر بے شمار تنظیمیں ہیں. آج سے پہلے کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے. اب تک آپ کتنی تنظیموں کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ اب 50 کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں. اور تنظیمیں 50 کے قریب، اور یہ بہت بڑی تھوڑے ٹائم میں جو ہے وہ سکسیس ہے. اور اس کے اوپر کام جو ہے وہ پراپر میں اپریشیٹ کروں گا کہ یہ ہمارے جو عبدالرؤف گوندل صاحب
وہ بڑے زبردست کام کر رہے ہیں اور وہ دن رات کام کرتے ہیں. سناور جو ہے وہ انیشلی سطح پہ جو ہے سناور اس گروپ کے فاؤنڈر میں سے ہے. انہوں نے شروع میں بڑی ان تنظیموں کو جو ہے وہ کیا, اور سناور کو بھی میں کہوں گا کہ یہ بھی زیادہ اس پہ تھوڑا ٹائم جو ہے وہ فوکس کرے. اور ہمیں اتنے اچھے اچھے لڑکے جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور بڑے پڑھے لکھے, بڑے ٹیلنٹڈ. یہ اس کو ایک ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں. اس کو جو ہے وہ آپ اس کو اسٹار آف نیشن کا میں نے تو نام دیا ہے, اسٹار آف منڈی بالدین. یہ اسٹار آف منڈی بالدین ہے. یہ جو ہمارا جو ونگ ہے یہ اسٹار آف منڈی بالدین ہے. اور آپ بھی اسٹار آف منڈی بالدین کا ہی انڈا لکھیں. اسٹار آف منڈی بالدین جو ہے یہ اصل میں یہ اسٹار ہیں, اصل میں یہ ہیرو ہیں, اصل میں یہ فیس ہیں, اصل میں یہ منڈی بالدین کا جو ہے یہ ریپرزینٹ کریں گے. اصل میں یہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کریں گے. لیکن اس کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ اپنا جو نفس ہے اس کے اوپر کنٹرول, حوصلے سے, صبر سے, برداشت سے اور محنت کے ساتھ. چلے بہت شکریہ ناصر. اسناور آپ نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا, اس وقت آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی. فائنل ورڈنگ جو ہے وہ آپ کچھ دینا چاہیں. سر اس میں سر میں فائنلی یہی کہنا چاہوں گا کہ جو فی الحال آپ کر سکتے ہیں, آپ کچھ نیا نہ بھی کرنا چاہیں یا آپ نہ کر سکیں, کم از کم یہ کریں کہ آپ کے گاؤں کے حدود میں جتنے سرکاری ادارے ہیں نا ان پہ ایک ایڈوائزری چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر اسکول ہے تو ایک ایسے کریں, معززین علاقہ کی اسکول کونسل بلائیں جو ان کے نتائج آنے پہ ان سے پوچھے کہ بھائی ہمارے بچے جو ہیں یہ مطلب اب ہم آپ کے یہاں بھیجتے ہیں, جس طرح ہم پرائیویٹ اسکول میں وہ ٹیچر پیرنٹ میٹنگ ٹائپ کرتے ہیں نا, سرکاری مطلب اسکولز ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ سر میں آپ کو بتاؤں, ہم سر ایون یہاں تک کیونکہ ہمارا زرعی علاقہ ہے, ہم اپنی نہروں کی جو بھل صفائی ہوتی ہے اس کے لیے ہم محکموں کو بڑا تنگ کرتے ہیں, درخواستیں دیتے ہیں, اور بے شمار اس طرح کے معاملات ہیں کہ اگر نیا نہیں بھی کرنا چاہتے تو اپنے گاؤں جو ایریا کی آپ کا ایریا اس میں جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کریں. اور یہ آپ کو مطلب کر سکتے ہیں جب آپ دلچسپی دکھائیں گے نا تو آپ کے ادھر جو اہلکار ہیں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ دلچسپی سے پھر کام کریں. بالکل جی, بہت ہی اچھا اور خوبصورت کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید جو ہے وہ توفیق آپ کو دے, اور اس میں ذات کی طرف سے توفیق کا دائرہ کار جو ہے مزید بڑھتا چلا جائے, اور اسی طرح دگنی رات چگنی جو ہے نا وہ تمام تنظیمیں جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کریں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. اسد جعفری صاحب. ناظرین جو ہے وہ ابھی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ ایک نئی تنظیم ہے منڈی بہاؤالدین کی, نئی تو نہیں کہہ سکتے, ہمارے لیے چونکہ تیسرا پروگرام ہوگا تو اس میں جو ہے وہ ایک منڈی بہاؤالدین سے ایک تنظیم ہوگی, ان کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے, ان کے فلاحی کاموں کو دنیا بھر تک پہنچائیں گے, اور جو ہے وہ خود بھی دعا سمیٹیں گے, اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ ان تمام تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ جتنا ممکن ہو سکے تعاون کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی خدمت کر سکیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.